بچے کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ناک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور جگہیں جگہیں منہ سے نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے بعد میں 2 انجیکشن اور لگائے اس کو اینٹی ریئیکشن کے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ بچہ تڑپنے لگا، اتنا زیادہ تڑپا بچہ، اور پھر بس 2-3 منٹ اور گزرے تو بچہ جو ہے نا اس کی حرکتیں ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، نئے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر کامہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جھنگ اڈا شبیر آباد میں، اور یہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بچہ جس کا نام محمد ریان ہے، اس کے منہ میں درد ہوئی اور وہ اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر ایسا کیا کرتا ہے کہ اس بچے کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی۔ آج ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب محمد سلیمان، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا؟ سلیمان، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا ہے، آخر کیا ہوا تھا اس دن؟ جی سر، بیٹے کو منہ میں درد ہوئی تھی، داڑھ میں، تو صبح ہم 10 بجے لے کے سو کے ہی اٹھے ہیں تو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کے داڑھ میں درد ہے تو اسے دوائی وغیرہ دینا۔ تو اس نے چیک کیا، منہ کھول کے بچے کا چیک کیا تو کہتا ہے اس میں ٹھیک ہے، میں دوائی دے دوں گا، ٹینشن مت لو۔ تو اس نے دوائی جیسے ہی دینے لگا تو وہ انجیکشن لگانے لگا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی انجیکشن نہیں لگانا، کہ ہم دونوں نے باپ بیٹوں نے کچھ نہیں کھایا، جیسے ہی سو کے اٹھے ہیں تو ادھر ہی آ گئے۔ تو اس نے کہا تم ٹینشن مت لو، میں پاگل ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے انجیکشن لگا دیا، میرے منع کرنے کے باوجود ہی انجیکشن لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے انجیکشن لگایا 1 منٹ گزرا ہے کہ بچے کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ناک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور جگہیں جگہیں منہ سے نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے بعد میں 2 انجیکشن اور لگائے اس کو اینٹی ریئیکشن کے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ بچہ تڑپنے لگا، اتنا زیادہ تڑپا بچہ، اور پھر بس 2-3 منٹ اور گزرے تو بچہ جو ہے نا اس کی حرکتیں ختم ہو گئی۔ اس نے پھر وہ کوئی روم وغیرہ ناک میں لگائی، پمپ کیا بچے کو، لیکن تقریباً ٹوٹل 10-15 منٹ کے اندر بچے کی ڈیتھ ہو گئی وہیں دکان پہ۔ پھر میں اٹھا کے DHQ ہسپتال لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے بیٹے کو ڈیتھ ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تو پھر میں وہاں سے بیٹے کو لے کے گھر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ یار شاید یہ لوگ میرا مداوع کریں گے یا میرے دکھ میں شریک ہوں گے، تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے پیچھے بھی میرے بچے کا پتہ تک نہیں کیا کہ یہ بچہ مر گیا ہے یا زندہ ہے ابھی نہیں۔ اور میرے آنے سے پہلے اس کا باپ میرے گھر آ کے کہتا ہے کہ یہ تو انجیکشن کے ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے آ کے میرے گھر میں، ڈاکٹر کا باپ آ کے کہتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یہاں سے پھر ہمارے سارے عزیز رشتہ دار، میرے بھائیوں کو بہت غصہ آیا اس بات پہ، تو ہم لوگوں نے پھر بچے کو اٹھا کے، بچے کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے روڈ پہ لے جا کے ہم لوگوں نے روڈ بلاک کر دی۔ پھر ہم نے تب تک روڈ بلاک رکھا جب تک پولیس نہیں آئی۔ پھر SHO نے ہمیں FIR نمبر دیا، تب جا کے ہم نے وہ روڈ کھولا۔ پھر ہم ڈیڈ باڈی کو لے کے ہسپتال چلے گئے، وہاں پہ بچے کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ تب تک ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور ہم سے کوئی معافی وغیرہ نہیں مانگی۔ پھر اب اس کیس کو چلتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، تو جھنگ سے اس کی ضمانت خارج ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں نے جا کے پھر ہائی کورٹ سے ضمانت لی۔ تو سر میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، وزیر اعظم سے اپیل ہے، وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے تاکہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ یہ میں اکیلا اس طرح نہیں کر سکتا، یا میں اتنے پیسے نہیں لگا سکتا کہ میں ہائی کورٹ تک ان کے برابر تو میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، لیکن میں معصوم بچہ میرا تھا، بے گناہ بچہ تھا، بس میں تو انصاف کے لیے اپیل کرتا ہوں، بس مجھے انصاف دلایا جائے۔ سلیمان، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ MBBS ہیں یا دیسی ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں وہ کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا۔ اصل میں بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اس کو تو یہ دوائیاں ٹیکے وغیرہ لگانے کا کوئی وہ ہے نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی انجیکشن لگایا۔ وہ ایلوپیتھک دوائیاں نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس نے وہ بچے کو دوائی دی، اور وہ اصل میں جو انجیکشن تھا نا وہ سر ایکسپائر تھا،
تو اسے پتہ تھا کہ یہ انجیکشن میں نے پہلے آدھا کسی کو لگایا ہوا ہے اور آدھا پڑا ہوا ہے، وہ اس کی ڈیٹ گزر چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر بچے کو ایکسپائر انجیکشن لگایا، جان بوجھ کے بچے کا قتل کیا ہے سر، خالی 200-300 روپے کے لالچ کی خاطر۔ بس یہی ہے کہ میں وہ ٹیکہ ادھر لگا دوں گا، ضائع نہیں ہوگا، لیکن اس کے میرے بچے کی جان چلی گئی۔ کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ کلینک چلا رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کبھی آپ ان کے پاس کسی پیشنٹ کو لے کے گئے؟ یہاں سب لوگ اس سے علاج کرواتے ہیں، لیکن سر یہ نہیں معلوم کہ یہ بندہ ایسا کرے گا یا اس کے پاس صنعت وغیرہ یا کچھ نہیں پائی، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب تو ہمیں حقیقت اب کھل رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو ابھی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد اب وہ کلینک چلا رہے ہیں یا بند پڑی؟ کلینک سر اسی دن محکمہ صحت والوں نے سیل کر دیا تھا کلینک، لیکن وہ ڈپٹی صاحب ادھر آئے، انہوں نے کلینک سیل کر دیا، ہم لوگوں نے اس کو تالے لے کر دیے، ان لوگوں نے اس کے اندر اس کا پورا جتنی بھی دوائیاں پڑی ہیں اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ دوائیں دکان کے اندر جتنی دوائیاں پڑی وہ ایکسپائر ہیں، کوئی 1 سال کی ایکسپائر ہیں، کوئی 6 مہینے کی، کوئی 2 مہینے کی، زیادہ تر دوائیاں اس کے پاس ایکسپائر پڑی ہیں، اور وہ بھی یعنی کہ انگریزی میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک کی تو الگ پڑی ہیں، لیکن جو ادھر ایلوپیتھک کا سامان ہے یہ بھی پورا ایکسپائر پڑا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور مجھے امید ہے سر کہ اسی کے اندر وہ وائل بھی ہوگی، سرنج بھی ہوگی، جس سے وہ جو انجیکشن بچے کو لگائے وہ وہی ہوگا۔ اگر محکمہ صحت چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کو پتہ ہے سر، لیکن انہوں نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے سر 3 بچے ہیں، وہ میرا بڑا بیٹا تھا 7 سال اس کی عمر تھی سر۔ جی سر۔ تو اس وقت آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیسے آپ کو انصاف ملے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اس نے میرے بچے کو جان بوجھ کے، اس کا الاؤ نہیں تھا، وہ ایسے ڈاکٹر کلینک بنا کے بیٹھا تھا، تو وہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے، کیونکہ میں تو 1 مہینے سے بھاگ رہا ہوں اس کے پیچھے، لیکن میرا کچھ نہیں ہوا، وہ بندہ جیل تک نہیں جا سکا۔ میں ایک جگہ سے ضمانت کینسل ہوئی تو دوسری جگہ جج صاحب نے بھی اسے یہاں سے نکال دیا، اس نے جج صاحب نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوگی، جج صاحب کا فیصلہ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے پھر بھی اسے ضمانت دے دی۔ سر میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں غریب بندہ ہوں، اگر ان کے سورسز اتنے ہیں تو پھر میں جا کے اس کے باوجود، جب کہ جج کا وہ پورا ریٹن پیپر اس کے ساتھ ہے، تو اس کے باوجود میں اور کیا ثبوت جا کے پیش کروں کہ مجھے انصاف ملے۔ جی ہمارے ساتھ محمد ریان کی والدہ صاحبہ موجود ہے، آئیے ان سے بات چیت کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریان اس دن آپ کے ساتھ تھا، اس کو کیا ہوا تھا کہ آپ اس کو کلینک میں لے کے گئے؟ صبح جب اٹھا تھا تو وہ ٹھیک تھا، میں نے اس کو چیز بھی دی تھی کھانے کے لیے، پھر وہ واش روم گیا، اس نے پھر منہ بھی دھویا، اور منہ دھو رہا تھا، بیسا لگا تو رو رہا تھا، تو میں گئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتا مما مجھے یہ بیسا لگا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو چپ کروایا، میں نے اس کے پاپا کو دے دیا، میں نے کہا بھی اس کو دوائی دینی ہے، تو اس کے پاپا نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں کلینک پہ۔ پھر یہ لے کے چلے گئے، پھر مجھے تب پتہ چلا جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مجھے پھر بعد میں بتایا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا ہے، کہ اس کو غلط دوائی دی ہے، تو اس کے منہ سے پانی آ رہا تھا، ناک سے پانی آ رہا تھا۔ تو پہلے بھی اس کے منہ میں درد ہوتی تھی یا اس کے علاوہ کوئی بیماری تھی اس کو؟ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ ہماری شادی تھی، شادی پہ کھانا بھی کھایا، ولیمے بھی گئے، رات کو آئے تھے، بس تھوڑی سی درد ہوئی تھی، دوائی دی تھی، پھر جو وہ زیادہ تھی اسی لیے پھر ہم نے کہا چلو دوائی لے لیتے ہیں۔ تو پہلے میرے بیٹا کو ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو پہلی دفعہ زیادہ درد ہوئی تھی۔ اچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ کو انصاف ملے؟ یہ میرے بیٹے کو انصاف ملنا چاہیے، وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ وہ انصاف دیں ہمیں۔ اما جی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دن جب آپ گئے تھے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی؟ ڈاکٹر کے بعد والد صاحب وہ لے گیا تے اس کیا بھائی منہ نو درد دے تے ٹیکا نہیں لگانا، تو اس آخیا نہیں بھائی میں ڈاکٹر ہوں کہ تم ڈاکٹر ہے تے نہیں میں ٹیکا لگانا۔ اس مڑ کے آئے بھئی میں ٹیکا نہیں لگانا، اس آخیا یار میں ٹیکا لگانا ہے۔ اس مسلمان مڑ کے آئے تو اس آخیا نہیں بھائی نے کچھ کھواون دے تے منور خان بیٹا نال وڈا میرا دوتا، اس کیا پہ تسی جوس لایا
ਜੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਪੀਵਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਉਹਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਰੂਲੇ ਆਵਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਮਮਾ ਰਿਆ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਠਿਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਲਟੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੜ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਬ ਜਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਗਿਆ ਇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਖੀ ਅੰਜੂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਮੁੜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 2 ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਏ ਇਸ। ਮੁੜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਾਮਾ ਰਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਉਹ ਸਿਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਏ ਕੇ। ਚਾਚੂ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।